السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور یہ ٹائم ہے آپ کی اردو کلاس کا۔ آج ہم حکایت سعدی، ان کے مشکل الفاظ اور معنی دیکھیں گے، اور ایکسرسائز کے کچھ سوال اس میں جو باقاعدہ سوال جواب نہیں ہے، آپ کی اسائنمنٹ میں جو کچھ سوال دیے گئے ہیں ان کے جوابات کو دیکھیں گے۔ جی، تو پہلے آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ تو پہلا لفظ مستند۔ مستند بیٹا کہتے ہیں قابل بھروسہ، قابل اور اہل کو، یعنی بیماری کی صورت میں ہمیں مستند یا قابل بھروسہ قابل ڈاکٹر سے، طبیب سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ ایک مستند وکیل سمجھا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے۔ دانائی، دانائی کا مطلب ہے سمجھداری، عقل مندی۔ ریاکاری کہتے ہیں دکھاوا، فریب۔ ہمیں دکھاوا یا ریاکاری سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہر کام اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کرنا چاہیے۔ ریاکاری یا دکھاوا اللہ کو ناپسند ہے۔ لباس فاخرہ، لباس فاخرہ کہا جاتا ہے قیمتی لباس کو۔ تعجب، تعجب حیرانی۔ جی، اگلا لفظ ہے بیٹا امور۔ امور کا مطلب ہے کام یا ذمہ داری، جیسے کہ حکومتی امور سنبھالنے کے لیے یا انجام دینے کے لیے بادشاہ نے مختلف مشیر یا وزیر مقرر کیے۔ ناگوار، برا لگنا یا نامناسب معلوم ہونا۔ جی، اگلا لفظ سپرد کرنا۔ سپرد کرنا، حوالے کرنا یا ذمہ لگانا، کسی کی رسپانسبلٹی میں دینا۔ اگلا لفظ بے مروت۔ بے مروت خود غرض یا بد لحاظ کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ مشغلہ، شوق یا دلچسپی۔ فارغ وقت میں کارٹون دیکھنا یا کتابیں پڑھنا میرا دلچسپ مشغلہ ہے۔ جی، تو اب آتے ہیں کچھ سوال و جواب کی طرف، جیسے کہ شیخ سعدی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جی، تو بیٹا شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، اور کب پیدا ہوئے؟ 1184 میں۔ یہ جو پیراگراف ہے اس کی ریڈنگ کریں، اور لیکچر کو جو حکایت سعدی ہے اس کو غور سے سنیں، اور جو باقی جو اس کے سوال ہیں اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال، شیخ سعدی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ شیخ سعدی نے ابتدائی تعلیم شیراز، جو کہ ایران کا شہر ہے، وہیں سے حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کہاں تشریف لے گئے؟ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد تشریف لے گئے۔ شیخ سعدی کی حکایت سے متعلق مشہور کتابوں کے نام؟ جی، گلستان اور بوستان، اور یہ شاعری اور نثر کی کتابیں ہیں۔
جی اگلا سوال، شیخ سعدی کی تاریخ وفات بتائیے، یعنی شیخ سعدی کا انتقال کب ہوا، آپ نے کب انتقال فرمایا؟ جی تو آپ کا انتقال ہوا 1292 میں، 1292 میں۔ جی تو اس سے اگلا کویسچن ہم دیکھیں گے، یہاں آپ بتائیں گے کہ جو قصہ ہے اناڑی مریض، اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، اور دوسری ہے ہماری جو شیخ سعدی کی حکایت ہم نے پڑھی تھی، ریاکار درویش، ریاکار درویش کا مرکزی خیال بیان کریں۔ تو جیسا کہ آپ کو اس دن بتایا تھا کہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، اس کا جو مرکزی خیال ہے جو شیخ سعدی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر کام لوگوں کی بھلائی کے علاوہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جی یہ تھی حکایت سعدی اور ان کی جو حکایت، ان کی وضاحت، اور اس میں جو کویسچن آنسر ہیں اس میں تھوڑا سا وہ آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، اور اس کے مشکل الفاظ۔ جی تو آپ اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔